دیکھیں کہیں آپ خوبصورت ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں کہیں آپ خوبصورت ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہیں آپ خدا کے بیٹے ہیں۔ بیٹیاں بیٹی کہہ سکتی ہیں، بیٹے بیٹے کہہ سکتے ہیں، آپ خدا کے بیٹے ہیں، آپ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، خداوند کی تعریف ہو، خداوند بڑا ہو۔ آج ہم پھر دوبارہ سے اسی پیغام کو، اس کے اگلے حصے کو شروع کریں گے۔ نیا مخلوق ہم نے اس سال شروع کیا اور آج اس سلسلے میں فورتھ میسج ہے، چوتھا پیغام ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں آپ سب برکت پائیں گے۔ ایک اور چیک لسٹ نئے مخلوق کے لیے آج ہم کلسیوں 3 باب میں سے چند باتیں اپنے لیے سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف آئیں میں آپ کو دوبارہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خدا سے پیدا ہوئے، آپ نئے مخلوق ہیں، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور تھرو دا ایئر میں نے کہا میں یہ آپ کو یاد کراتا رہوں گا کہ آپ کس سے پیدا ہوئے ہیں، خدا سے پیدا ہوئے۔ اور اس سے ایک اور بات کہ خدا نے ہمیں اپنی حمد کرنے کے لیے بنایا ہے، خدا نے ہمیں اپنی حمد کرنے کے لیے بنایا ہے۔ کہیں ایک دوسرے کو، خدا نے ہمیں اپنی حمد کرنے کے لیے بنایا ہے، خدا نے ہمیں اپنی حمد کرنے کے لیے بلایا ہے۔ آمین، پریز ہاللیلویہ۔ سو آج ایک اور چیک لسٹ نئے مخلوق کے لیے کہ اس کے اندر کیا خوبیاں، کیا چیزیں، کیا کام، کیسے ایٹیٹیوڈز، کیسا کریکٹر اس کا ہونا چاہیے، وہ آج پھر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ اور یہ اس سلسلے کا آخری پیغام ہے، اور پھر نیکسٹ منتھ ہم کچھ اور خداوند کے کلام میں سے چیزیں دیکھیں گے، اور میرے دل میں ہے کہ ہم دعا کے بارے میں بات کر سکیں فروری کے منتھ میں۔ کس کے بارے میں بات کر سکیں؟ دعا کے بارے میں بات کر سکیں۔ کلسیہ 3 باب اس کی 12 سے 17 آیت تک کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہے، دردمندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ اگر کسی کو دوسرے سے شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کی قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو، اور ان کے اوپر محبت کا جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو، اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے، اور تم شکر گزار رہو۔ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اگر آپ کلسیوں 3 باب کو پڑھیں، اس میں بہت خوبصورت ایمانداروں کے لیے، ان کی گروتھ کے لیے، ان کے بڑھنے کے لیے، ان کی روحانی ترقی کے لیے بہت سی خوبصورت باتیں اس کے اندر لکھی ہیں۔ اور جب ہم جانتے ہیں کہ ہم مسیح میں نئے مخلوق ہیں، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں
کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہم سب کیا ہیں؟ نئی مخلوق ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو اس کی پہلی ورس جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ مسیح کے ساتھ زندہ کیے گئے ہیں۔ ہاللیلویا، ہم مسیح کے ساتھ کیا کیے گئے ہیں؟ زندہ کیے گئے ہیں۔ ماضی میں ہم مردہ تھے، لیکن مسیح کو قبول کرنے سے ہم کیا کیے گئے ہیں؟ زندہ کیے گئے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس جہاں کی چیزوں کی تلاش میں، کن چیزوں کی تلاش میں رہو؟ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ کیوں رہو؟ کیونکہ وہاں پر کون موجود ہے؟ یسوع مسیح۔ تو ہم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں۔ اگر ہم اس بات کو سوچیں تو بڑا مشکل لگتا ہے۔ عالم بالا کا ہمیں تجربہ نہیں ہے، ہم نے عالم بالا کو دیکھا نہیں ہے، کچھ مدم سا جانتے ہیں، کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ آسمان کا، عالم بالا کا جو تھوڑا تصور ہے وہ ہم کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب میں کہ عالم بالا کیا ہے، اور عالم بالا نئے مخلوق کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ عالم بالا، آسمان کن کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ کن کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ نئے مخلوق کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور زمین پر رہتے ہوئے ہم نے نئے مخلوق ہیں، اور ہم نے اس میں گرو کرنا ہے، بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے۔ ہمارے اندر کلام کے مطابق خوبیاں، صفتیں، کریکٹرز، ایٹیٹیوڈز جو ہے وہ آگے ہیں۔ عزیزو، ہم دوئے گئے ہیں، ہمیں زندہ کیا گیا ہے، لیکن ابھی ہم اس زمین پر موجود ہیں اور جسم میں ہے، اور ہم اس پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اس جسم میں سے ہم نے عالم بالا پر اپنی نگاہ رکھنی ہے۔ ایک بہت بڑے سینٹ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب آپ زمین پر چلتے ہیں، آپ زمین پر چل رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن ایمان آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ آسمان پر چلیں گے۔ زمین پر چل رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن آپ کا دل کس طرف ہونا چاہیے؟ آسمان کی طرف ہونا چاہیے۔ کس طرف ہونا چاہیے؟ جہاں مسیح موجود ہے اس طرف آپ کا دل ہونا چاہیے۔ قدم زمین پر چلتے ہیں، لیکن ہم کس کو دیکھیں؟ آسمان۔ اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کی طرح نہ بنتے چلے جائیں، جو آپ دیکھیں گے وہی آپ کریں گے۔ ہاللیلویا۔ جو آپ دیکھیں گے، جو آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ عالم بالا کو دیکھتے ہیں، اس کی چیزوں کی تلاش میں ہے، تو پھر آپ کا مائنڈ سیٹ ویسا ہی بنتا چلا جاتا ہے۔ تو قدم تو زمین پر اٹھاتے ہیں، لیکن دل کہاں پر ہے؟ آسمان پر۔ دل ایماندار کا کہاں پر ہونا چاہیے؟ آسمان پر ہونا چاہیے۔ تو ہم مسیح کے ساتھ زندہ کیے گئے ہیں، اور وہ کہتا ہے آسمان کی چیزوں کی تلاش میں رہو، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ اور اس کی 5ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ایک چیک لسٹ موجود ہے۔ وہ کہتا ہے بس اپنے اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہے، یعنی
حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے۔ کتنے لوگ ہیں، میں آج صبح سوچ رہا تھا، کتنے لوگ ہیں کبھی انہوں نے دعا کی ہو کہ خداوند میری زندگی کے اندر لالچ نہ آئے۔ بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو اس طور سے ایسی دعائیں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ہماری لائف کے اندر، ہماری زندگی کے اندر لالچ نہ ہو۔ اور آگے لکھا ہے اس میں کہ لالچ جو کس کے برابر ہے؟ بت پرستی کے برابر ہے۔ حرام کاری، ناپاکی، شہوت، بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے، ان کو اپنے اندر سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ جتنا مسیح ہمارے اندر آئے گا، ایسے رویے، ایسی باتیں، ایسے کام ہماری زندگی سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ حرام کاری کہاں کی چیز ہے؟ زمین کی چیز ہے۔ ناپاکی کہاں کی چیز ہے؟ زمین کی چیز ہے۔ شہوت کہاں کی چیز ہے؟ زمین کی چیز ہے۔ بری خواہش کہاں کی چیز ہے؟ اس دنیا کی چیز ہے۔ اور لالچ کہاں کا ہے؟ اس دنیا کا ہے۔ آسمان پر ایسی چیزیں، ہاللیلویا، آپ بلیو کرتے ہیں؟ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آسمان پر ایسی چیزیں ہیں؟ آسمان پر ایسی چیزیں، وہاں برے کے لہو سے دھلی ہوئی ایک بڑی بھیڑ ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم بھی اس بھیڑ کا کیا ہوں گے؟ حصہ، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ ہاللیلویا، ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ نئے مخلوق ہیں۔ ہم نئے مخلوق ہیں، اس لیے ہم آسمان کا حصہ ہوں گے۔ اور پھر اس کی 10ویں آیت، نئی انسانیت کو اگر ہم 8ویں سے پڑھیں تو وہ کہتا ہے لیکن اب تم ان سب کو یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا۔ نئی مخلوق نے پرانی انسانیت کے کاموں کو کیا کر دیا ہے جی؟ کیا کر دیا ہے جی؟ اتار ڈالا ہے، ختم کر دیا ہے، شکست دے دی ہے۔ پرانے کام کیا ہے؟ غصہ ہے، قہر ہے، بدخواہی ہے، بدگوئی ہے، گالی گلوچ ہے، پھر کیا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے۔ تم نے ان پرانی انسانیت کے کاموں کو اپنے بدن سے کیا کیا ہے؟ کیا اتار ڈالا ہے۔ اب تم نے ایک نیا لباس پہن لیا جس میں راستی ہے، جس میں خوبصورتی ہے، جو مسیح کی مانند ہے، جس کے اندر پاکیزگی ہے، جس کے اندر سرفرازی ہے، جس کے اندر برکت ہے، جس کے اندر سینٹیفیکیشن ہے، جس کے اندر آپ ہر طرح سے محفوظ ہیں۔ آپ نے ایک ایسا لباس پہن لیا ہے، اور میں اسے ایک نیا لباس، میں اسے ایک نئی پوشاک جو غالب آئے، میں اسے کیا دوں گا؟ آپ نے نجات کا خلعت پہن لیا ہے۔ آپ نے وہ پہن لیا ہے جو خدا کے مطابق ہے۔ دنیا کے مطابق کیا کیا ہے؟ آپ نے اتار ڈالا ہے، اور خدا کے مطابق آپ نے پہن لیا ہے۔ تو عزیزو، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی مانند نہیں بنی۔ میں ایک دن کہہ رہا تھا پیغام سناتے ہوئے کہ خدا کی بادشاہی میں کم لوگ، اس وقت دنیا کتنی ہے؟ کتنی دنیا ہے اندازے کے مطابق؟ 7 بلین 7 ارب کے قریب ہے۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ کیا 7 ارب یہ جائیں گے خدا کے جلال میں داخل ہوں گے؟ کون جائے گا؟ کون جائے گا؟
जिन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाही को नहीं देख जाना एक अलग बात है, वो देख भी नहीं सकता। तो अजीजों, हमने तैयारी करनी है, आगे की तैयारी करनी है। इस जमीन पर रहते हुए हमने नया मखलूक बनना है, रोज बरोज अपनी सूरत को बदलते जाना है। 10वीं आयत में लिखा है और नई इंसानियत को पहन लिया है, पहन लिया है। ये कौन सा बनेगा टेंस जो पहले से हो चुका है? आप पहन चुके हैं, आपने पहन लिया है, आपने मजा चख लिया है, आप नजात पा चुके हैं और नई इंसानियत को पहन लिया है जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बनती जाती है। किसकी सूरत पर? किसकी सूरत पर? खालिक कौन है? आपका खालिक कौन है? आपको किसने खलक किया है? ज़बूर 147 में दाऊद कहता है कि तूने मेरी मां के पेट में मुझे सूरत बख्शी। इंसान को किस इंसान? खुदा के हाथ की। तो अजीजों, हमने नई इंसानियत को पहन लिया है। ये इंसानियत जो है ये खुदा की तरह की है, ये मसीह की तरह की है, जिसके अंदर मसीह जैसी क्या है? खूबियां और सिफतें और काम आते जा रहे हैं। हम चल रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, हम मसीह जैसे बनते चले जा रहे हैं। और एक दिन आएगा जब हम मसीह की मानद होंगे। हालेलुया। जब हम किसकी मानद होंगे? मसीह की मानद होंगे। वो दिन आने वाला है, वो हमें क्या बना देगा? जलाली बना देगा, अपने जैसा बना देगा। एक पल में, एक लम्हा में हम क्या होंगे? बदल जाएंगे और उसकी तरह बन जाएंगे। हालेलुया। सो अजीजों, हमने इन कामों को अगर वो किसी शेप में हमारी लाइफ के अंदर मौजूद है, जो आयत 5 में और 8 में और 9 में लिखे हैं, तो हमने इन कामों को, पुरानी इंसानियत के कामों को अपनी जिंदगी से हमने क्या करना है? खत्म करते जाना है। और हमने मसीह की मानद क्या करना है? बनते चले जाना है। अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत को बदलते जाओ। अकल, खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं, जब इस पर गौर करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, तो फिर खुदा के कलाम हमारी अक्लों को क्या करता है? रोशन करता है। फिर हमने इस कलाम को अपने अंदर लेना है, अपने दिल में लेना है। जैसे दाऊद कहता है, दाऊद क्या कहता है? हाँ जी, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आपकी रूहानी तरक्की के लिए, आपका मसीह में शेप पाने के लिए, कलीसिया का मसीह की मानद बनने के लिए कलाम को फॉलो करना, कलाम को अपनी जिंदगी में रखना, इसके मुताबिक जिंदगी बसर करना नहायत जरूरी है। इसके बगैर नहीं हो सकता, इसके बगैर ये नामुमकिन है, नहीं हो सकता। कुछ काम हमने खुद करने हैं, खुद से करने हैं। हम नए मखलूक हैं, हमने जानना है, हमने खुदा के कलाम को पढ़ना है, सीखना है, ग्रो अप होना है, स्ट्रांग होना है, मैच्योर होना है, और हमने बढ़ते चले जाना है। और खुदा का कलाम हमें हर रोज धोता और पाक करता चला जाएगा। ये हमें मसीह की मानद बनाता चला जाएगा। हमने इसे अपने दिल के अंदर रखना है, लेना है, समोना है। और
جو حوالہ صبح ہم نے پڑھا 12 آیت میں پس خدا کے، میرے ساتھ بولیے پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، خدا کے برگزیدے وہ کیا ہے؟ پاک اور عزیز ہیں، دل پسند ہے، پاک ہے، ان کے سوچے پاک ہے، ان کے خیال پاک ہے، ان کے دل پاک ہے، ان کی مرضی پاک ہے، ان کے اندر پاکیزگی کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ بس خدا کے برگزیدوں، بولیے خدا کے برگزیدوں۔ عزیزو یہ کلیسیا کی بات ہے، یہ میری اور آپ کی بات ہے، یہ کلیسیا کی بات ہے، یہ میری اور آپ کی بات ہے۔ پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، جو پاک اور عزیز اور برگزیدہ ہیں، انہوں نے کیا کام کرنی ہے؟ درد مندی کیا ہوتی ہے؟ ترس، رحم سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بھرے رہے۔ خدا رحم سے بھرا ہوا ہے، ہاللیلویہ، آپ کا خدا رحم سے بھرا ہوا ہے، آپ کا خدا رحم سے بھرا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو، یہ ہمارا لباس ہے۔ 3 پیس پہنا ہوا ہے، اس میں کیا ہو؟ درد مندی ہو، تحمل ہو، مہربانی، فروتنی، حلم اور درد مندی ہو۔ ہم نے ایسا لباس پہنا ہے، ہم نے ایسا بننا ہے۔ مسیح چاہتا ہے ہم ایسا بنے، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ نئے مخلوق، ہم زندہ کیے گئے، ہم نئے مخلوق ہیں۔ ہاللیلویہ، ہم کیا کیے گئے ہیں؟ ہم نئے مخلوق ہیں، ہم زندہ کیے گئے ہیں۔ ہم اس کی مانند، اپنے خالق کی مانند ہم نے کیا کرنا ہے؟ بننا ہے۔ ہماری صورت کو اپنے خالق کی مانند بننا ہے، اس کی مخلوق کو خالق کی مانند بننا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو دوسرے سے شکایت ہو تو کیا کرے؟ ایک دوسرے کی کیا کرے؟ برداشت کرے۔ اس پہ ہم نے پچھلے کلام میں بھی کافی باتیں ہم نے دیکھی ہیں۔ پھر ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، ایک دوسرے کے قصور کیا کرو؟ معاف کرو۔ ہم نے ایک دوسرے کو کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے۔ معاف جب ہم کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں بڑی خوبصورتی، اطمینان اور تسلی آتی ہے۔ جب لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، تو گھروں میں جو پیٹس ہوتے ہیں نا، ان کے موڈ بھی خراب ہو جاتے ہیں، ان کے موڈ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے سلامتی، معاف کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ میں نے بہت دیر پہلے ایک ایڈ دیکھی، وہ ایڈ تھی ہیرو ہونڈا بائک، پرانی بات کر رہا ہوں، کوئی 20-25 سال پہلے۔ وہ ایک لڑکا اس بائک پہ جا رہا ہے اور راستے میں اسے یاد آتا ہے، سفر بائک ہے لیکن وہ کیا، اس کا جو انہوں نے بنایا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کو یاد آتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا، تو وہ کہتا ہے I forgive my father، میں اپنے باپ کو کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں۔ پھر اسے فوراً یاد آتا ہے بائک پہ، بائک کی رائڈ پہ جب بندہ جاتا ہے بڑی چیزیں بھی یاد آتی ہیں، تو اسے یاد آتا ہے فوراً سے، وہ ایک کلپ میں دکھاتا ہے کہ اس کا جو وہ باربر ہے وہ اس کو شیو کر رہا تھا، کٹ لگ جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے I forgive my barber، میں اپنے معاف کرتا ہوں۔ پھر وہ آگے چلتا ہے تو ایک دم سڑک جو ہے وہ ٹوٹی ہوتی ہے، اس میں اس کا ٹائر لگتا ہے تو اس کو جھٹکا لگتا ہے، تو کہتا ہے I forgive my government، میں اپنی حکومت کو اس کھڈے کے لیے کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں۔ اور پھر ایک آخری جو بات آتی ہے ایک مشہوری کے اندر،
वो अमेजिंग है। वो कहता है when I forgive everyone I am like a God। जब मैं सबको माफ करता हूं तो फिर मैं खुदा की मानक ही होता हूं। तो माफ करना खुदा की जात में है। खुदा चाहता है कि उसके लोग भी एक दूसरे को क्या करें, माफ करें। जैसे खुदा ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे तुम भी माफ करो। और इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो। मोहब्बत के बारे में भी बहुत सारी बातें, जो पहली चेकलिस्ट वो थी ही मोहब्बत पे, हमने मोहब्बत के बारे में काफी बातें देखी। और हमने जो मोहब्बत की तशरीह या तफसीर, खूबसूरत तफसीर जो है वो उसके अंदर पहला कुरिन्थियों के 13 बाब में हमने उसके बारे में काफी बातें जो है वो देखी और सीखी। फिर इसके बाद कहता है मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बलाए भी गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। इत्मीनान, किसका इत्मीनान? मसीह का इत्मीनान। ये सेटिस्फेक्शन जो होती है, इत्मीनान जो होता है ना, ये बड़ा कम होता है। और जब हम ईमान रखते हैं, ईमान में मजबूत होते हैं, तो फिर हमारे अंदर इत्मीनान भी क्या होता है, मौजूद होता है। मसीह का इत्मीनान ये क्या है? हालात, लोग कहते हैं हालात ऐसे हैं, रोटी 50 की हो जानी, पेट्रोल 500 का हो जाना है। सुन रहे हैं ना आजकल हम, डॉलर 300 का हो जाना है, और बहुत सारी बातें हम सुन रहे हैं। तो जब हम इन हालात पर गौर करते हैं तो एकदम से हमारे दिल क्या हो जाते हैं, दुखी से हो जाते हैं, रंजीदा से हो जाते हैं। क्या होगा, क्या बनेगा? लेकिन इत्मीनान ये है कि आपका खुदा प्रोवाइडर है, आपका खुदा मुहैया करने वाला है। जो इस्राएल को बियाबान में खुश्क चट्टानों से पानी पिला सकता है, वो आपको भी शेर और रसूदा कर सकता है। जो उनके खाने के लिए मन बरसा सकता है, वो आपको भी प्रोवाइड कर सकता है। जो उनके लिए बटेरे भेज सकता है, वो आपको भी प्रोवाइड कर सकता है। ये सब कुछ जो आप देखते हैं, ये किसका है? मेरे और आपके खुदा का है। वो अपने जलाल की दौलत के मुवाफिक तुम्हारी तमाम एहतियाजें रफा करे। वो अपने जलाल की दौलत के मुवाफिक तुम्हारी तमाम एहतियाजें क्या करेगा? रफा करेगा। हमें इत्मीनान रखना है, हमें अपने इत्मीनान को खोना नहीं है, जाने नहीं देना, हमने इत्मीनान रखना है। कलाम कहता है मेरा खुदा इन हालात में मुझे संभाल लेगा। आज जब हम ज़बूर 138 सुबह पढ़ रहे हैं तो बोलेगा खुदावन मेरे लिए सब कुछ करेगा। वो मेरे लिए क्या करेगा? सब कुछ करेगा। वो मेरे लिए नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। इत्मीनान को अपने दिलों में काम करने। और फिर वो कहता है मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर, गीत और रूहानी गज़लें। ये काम हमने करते चले जाना। हालेलुया। ये काम हमने कंटिन्यू करना है। कलाम को कंटिन्यू दिलों में बसने देना है। सिर्फ संडे के संडे नहीं, हर रोज आपको फिजिकली जिंदा रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए दिन में कितने मील चाहिए? 3 खाते हैं, कई मेरे वर्गे 4 भी खा जाते हैं, 4 भी बारी लग जाती कई बार। तो जो मेरे अंदर रूह है, जो मैं एक रूहानी शख्स हूं, तो फिर उसको भी खुराक की क्या है? जरूरत है। इंसान सदा रोटी ही से जीता नहीं, बल्कि हर
بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، خدا کے کلام سے ہم کیا رہیں گے؟ ہاللیلویا۔ کہتے ہیں خدا کے کلام کو دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ کسی بھی شخص کی روحانی ترقی میں دو چیزیں ہیں، کلام اور دعا۔ یہی اسے اسپرچولی کیا کرتے ہیں؟ بڑھاتے ہیں، اور پھر اسے جو ہے وہ جب وہ اسپرچولی گرو کرتا ہے، پھر اس کی لائف کے اندر روح کے پھل بھی کیا آتے ہیں؟ نظر آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں تعلیم اور نصیحت اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کی تمجید کرتے رہیں، مزامیر، گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو سب خداوند یسوع مسیح کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ جو کچھ بھی کرتے ہیں، اس میں آگے بڑی خوبصورت باتیں لکھی، ایک ایک لائن ہی ہے لیکن بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ بیویوں جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو، ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ اے فرزندو ہر ایک بات میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رکھو، کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے۔ اے اولاد والوں اپنے فرزندوں کو دک نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ سو ہم نے بڑھنا ہے، گرو کرنا ہے، ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو فکس کرنا ہے، اور ٹارگٹ کیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے مسیح کی مانند بنتے چلے جانا ہے، نئے مخلوق کو ہمارے اندر سٹرونگ ہوتے جانا ہے، نئی انسانیت کو پرانی انسانیت پر کیا پانا ہے؟ غلبہ پاتے چلے جانا ہے۔ اور پھر پالوس کی مانند ہمارا بھی یہ نعرہ ہوگا، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ کیا آپ نیا مخلوق بن رہے ہیں؟ آمین۔ کیا آپ نئے مخلوق ہیں؟ کیا آپ گرو کر رہے ہیں؟ کیا خدا کے کلام کی باتیں آپ کے دل میں آ رہی ہیں؟ کیا خدا آپ کو بڑھا رہا ہے؟ کیا خدا آپ کو برکت دے رہا ہے؟ عزیزو، خدا ہمیں نئے مخلوق کے طور پر دیکھتا ہے۔ آئیے اپنے آپ کو نئے مخلوق کے طور پر دیکھیں اور خدا کی خوبیوں کو اپنے اندر آنے دیں اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جائیں۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت بخشے۔ آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں گے۔